بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج جو ہے نا وہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تھرڈ رکوع کا پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ انفال کا، جس کی آیات ہیں 20 to 20، یعنی کہ 20 سے 28 8 آیات ہم نے پڑھنی ہے 9، اور اس کا ہم لفظی با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے، اور جو ایکسرسائز میں کوشچنس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور لیکچر کے حوالے سے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب آئے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اطیعوا اللہ و رسولہ، حکم مانو یا اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور نہ پھیرو، عنہم اس سے، وانتم تسمعون جو تم سنتے ہو۔ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید کیا حکم دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پر چلو، ان کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی نہ کرو اگر تم سنتے ہو۔ ساتھ فرماتے ہیں کہ ولا تکونوا کالذین، اور بالکل بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، قالوا جو کہتے ہیں، سمیعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون لیکن وہ نہیں سنتے ہیں۔ ان شر الدواب، کہ بے شک بدترین جو جانور ہیں، انت اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الصم والبکم جو کہ بہرے ہیں گونگے ہیں، الذین لا یعقلون جو کہ بالکل بھی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے جو ہے نا وہ بولا گیا کہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت ہے وہ آپ نے کرنی ہے، ان کے جو احکامات ہیں، جو انہوں نے آپ کو باتیں بولی ہیں، جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان سے روگردانی نہیں کرنی ہے، اور بالکل بھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں نہیں سنتے ہیں، جو منافقین لوگ ہیں۔ اور پھر ان کی ایک مثال بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی بدترین جانور ہیں جو کہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنی ہے مگر وہ نہیں سنتے ہیں کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 23 میں کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، کہ اگر اللہ جانتا ان میں خیرن کسی قسم کی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا، یعنی کہ ان میں وہ جو سینس ہے سمجھنے کی، وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ توفیق ان کو دیتا کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں، کہ وہ نیک عمل سر انجام دے سکیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ تَوَلَّوْا وَهُمْ مُورِدُونَ، ولو اور اگر اسماہم انہیں سنا دیتا تو ولو تو ضرور پھر جاتے، یعنی کہ وہ ہدایت پا جاتے، وہ موردون، اور وہ کیا تھے، منہ پھیرنے والے تھے، منہ پھیر کر بھاگ جاتے تھے۔ اگر کسی قسم کی کوئی ان کو بات یا کوئی جو ہے وہ کہی جاتی تھی تو وہ وہاں سے فوراً بھاگنے کی کرتے تھے۔ جو ہے نا وہ حکم دیا ہے آیت نمبر 23 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا تم قبول کرو حکم للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم کہ جب وہ تمہیں، دعاکم کا مطلب ہوتا ہے بلانا، کال کرنا، کہ جب وہ تمہیں بلا، لما یحییکم تو اس کے لیے جو زندگی بخشے تمہیں، وعلموا جان لو ان اللہ کہ اللہ، یحول بین المرء و قلبہ، یحول کا مطلب ہوتا ہے حائل ہونا، مکس ہو جانا، بینی درمیان مرء آدمی، و قلبہ اور اس کا دل، وَأَنَّهُ إِلَیہِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ تم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے مومن لوگوں کو، اللہ اور اس کے رسول کا تم نے حکم قبول کرنا ہے جب تمہیں کسی ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ اب یہاں پر اس سے ایک تو مراد ہو سکتی ہے جہاد، کافی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ اگر لڑنا چاہتا ہے، اس چیز کو تمہیں حکم دیتے ہیں تو تم نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور جان رکھو کہ اللہ اور آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ جب تم سب کے سامنے جو ہے وہ روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً اور ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس لڑائی سے، اس جنگ سے، ڈرو اس عذاب سے، ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہیں ہوگا، کن لوگوں پر، جو تم میں، ظالموں سے مراد یہاں پر ہوگے گناہ گار جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرنا ہے جب قلیل تعداد میں تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی مسلمانوں کی، وہ اس آیت میں ہم نے پڑھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون اور کمزور سمجھے جاتے، ان کے تعداد میں تم کم تھے، ضعیف تھے، قلیل تھے اس زمین میں۔ اب یہاں پر اس زمین سے مراد ہے مکہ، یعنی کہ جب نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں کو دعوت دی گئی تھی دین کی، اور مسلمان آہستہ آہستہ دائر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم سرزمین مکہ میں بہت ہی کم تعداد میں تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون اور تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ تمہیں اچک نہ لے جائیں، یعنی کہ تمہیں یہاں سے
نکال نہ دیں یہاں سے، بے سر و سامان نہ کرے، بنصر ہی، اور پھر اپنی مدد سے تمہیں قوت بھی دی تھی، ورزقکم من الطیبات، یہ تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس سے کیا کرو، شکر ہزار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اور ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اللہ کی جو ہے نا وہ امانت میں خیانت سے کیا مراد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ اور اس کی رسول کی امانت میں خیانت سے مراد یہ ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ قرآن کی صورت میں تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، اس میں کسی قسم کی خیانت کرنا۔ خیانت سے مراد ہوگی جو احکامات کرنے کے لیے دیے ہیں ان سے انکار کرنا اور اپنی منمانی کرنا۔ اور دوسری خیانت سے کیا مراد ہوگی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یا اب خیانت کرو اپنی امانت میں سے جب کہ تم جانتی ہو۔ اب اپنی امانت میں خیانت سے مراد ہے ایک تو رسپانسبلٹیز حقوق العباد میں آتی ہیں، ان سے روگردانی کرنا، ان سے پیچھے ہٹنا، اور دوسرا جو کوئی راز آپ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا ڈسکلوز کر دینا، اور تیسرا جو اگر کوئی سامان وغیرہ آپ کے پاس جو ہے نا رکھواتا ہے بغیر اجازت کا تصرف کرنا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، ان کے مال بہت بڑی آزمائش ہے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے پاس جو ہے نا وہ بہت زیادہ نیکیوں کا جو ہے نا وہ بڑا ثواب ہے، اور جو ہے نا وہ اگزامپلس دی گئی ہیں، کچھ باتوں کا جو ہے نا وہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کچھ باتوں سے منع ہونے کا بھی بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے پہلے جو سٹارٹ میں ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ جو تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول ہیں ان کے مطابق چلنا ہے، روگردانی نہیں کرنی ہے۔ ساتھ میں مثال بھی دی کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو ظاہراً تو یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر نہیں سنتے ہیں۔ اور خیانت کے آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے تو آلریڈی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ خیانت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی امانت، رسول کی امانت میں خیانت، اور دوسری جو ہے وہ لوگوں کے پاس جو امانت رکھوائی جائے اس حوالے سے خیانت۔ آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر جو ہے نا کافی بینیفیشل ہوگا آپ کی اسٹڈیز میں، کمنٹس میں ضرور بتائیے۔